مسیح یسوع کے نام میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ میرے ساتھ نکالیے پہلا تھسلونیکیوں اس کا 5واں باب، پہلا تھسلونیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 9 تا 11 آیات خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اور خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات حاصل کریں۔ وہ ہماری خاطر اس لیے موا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں سب مل کر اسی کے ساتھ جئیں۔ پس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو۔ آمین۔ ان 3 آیات میں 3 میسج ہیں۔ 3 آیات کے اندر 3 میسیجز ہیں جن کے اوپر آج ہم غور کریں گے۔ پہلی آیت جو 9ویں آیت ہم نے پڑھی ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات حاصل کریں۔ میں اور آپ غضب کے لیے نہیں بنائے گئے، میں اور آپ اس لیے کریٹ نہیں کیے گئے کہ خدا کا غضب ہم پر، خدا کی عدالت ہم پر آئے۔ ہم اس لیے ہرگز نہیں بنائے گئے، بلکہ ہم اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات کو حاصل کریں۔ ہم نے خدا کے غضب کے نیچے رہنا ہے اگر، تو فیصلہ ہمارا ہے۔ اگر ہم نے مسیح یسوع کے وسیلے سے نجات پانی ہے تو یہ بھی ہمارا ڈیسیژن ہے۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد کی انہی پرانی رسموں کو لے کر چلنا ہے جن میں وہ چلتے تھے، یا ہم کچھ نیا فیصلہ کریں گے؟ ہم ان سے رہائی پانا چاہتے ہیں یا ہم انہی سوچوں کے اندر، انہی رسموں رواجوں کے اندر اپنی زندگی گزاریں؟ بہت سے والدین اپنے بچوں کے لیے جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن بہت سے والدین اپنے بچوں کے لیے نسلی لانتیں چھوڑ کے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کا خدا سے کوئی لنک نہیں ہوتا۔ وہ درباروں پہ جانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ دیا بتی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ تعویذ گنڈا کروانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ نشہ باز لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اپنی آئندہ آنے والی نسل کے لیے لانتیں چھوڑ جاتے ہیں۔ ان پر خدا کا ہاتھ عدالت کے طور پہ پڑا ہوتا ہے۔ میں نے بہت سے ایسے گھرانے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری زندگی میں کامیابی ہے ہی نہیں، جو بھی کام کرنے کے لیے ہم اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں ہمیں اس میں ناکامی ہوتی ہے۔ ریزن کیا ہے کہ ان کے پیچھے، ان کی جڑوں کے اندر لانتیں بیٹھی ہیں، اور وہ لانتیں کہاں سے آئی ہیں؟ ان کے آباء و اجداد چھوڑ۔ بابے کی حاضری آتی جی بچے کے اوپر، وہ پیو تے آندی سی، وہ پتر تے آن لگ پئی، پتر تو آن لگ گئی، پوتے تے آن لگ پئی، مطلب نسل در نسل وہ سلسلے چل رہے ہیں۔ بدروہوں کے اندر جکڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو پولس یہ بتاتا ہے کہ ہم تو ان چیزوں کے لیے بنائے نہیں گئے، ہم نسلی لانتوں کے اندر رہنے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ ہم اس لیے نہیں بنائے گئے کہ خدا کا غضب ہم پر رہے، ہم لعنت کے اندر زندگی گزاریں، ہم غربت کے اندر زندگی گزاریں، ہم پریشانی کے اندر زندگی گزاریں، ہم بیماری کے اندر زندگی گزاریں، ہم ایک دباؤ کے نیچے زندگی گزاریں۔ ہم اس لیے نہیں بنائے گئے، ہم اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ہم مسیح یسوع کو اپنے ساتھ رکھیں، اس کے ساتھ رہیں، اس کے ساتھ جئیں، اس کے ساتھ زندگی کو انجوائے کریں اور اس کے وسیلے سے نجات پائیں۔ آمین۔ اس کی پہچان اگر مجھے اور آپ کو خداوند نے دی ہے تو ہم بڑے مبارک لوگ ہیں۔ اب ہر روز اپنی نجات کو کلیم کریں۔ خداوند میں اس بات کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری غربت کو دور کر دیا۔ ایک بڑا زبردست کلیم ہے۔ ہم یہ نہیں کرتے کلیم، ہم یہ کہتے ہیں ہم غریب ہیں، تو اسی تو غریب جے لوگ ہیں سر، یہ ایمان کی زبان تو نہیں۔ اور میں تو سر جی بڑا ماڑا جا بندہ، میری تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ آپ کی بڑی اوقات ہے، آپ مسیح کے ہم میراث ہیں۔ آمین۔ یہ چھوٹی بات۔ اگر آپ کو کوئی بندہ یہاں پر کہے کہ جی میرا 20 مرلے دا پلاٹ ہے، اے جو ادھا تاڑا 10 مرلے اپر مال کے اوپر اگر آپ کا گھر ہو، 2 کروڑ مالیت کی، 3 کروڑ مالیت کی جگہ ہے، اس میں سے کھڑے پیر آپ کو 1.5 کروڑ مل جائے، تسی کہو گے میں تو بڑا اونچا بندہ جے، آپ کی چال ہی بدل جائے گی، کیونکہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ 20 مرلے میں سے، 1 کنال میں سے 10 مرلے میرے ذمہ لگا دیا گیا۔ تو ہم کیوں یہ کلیم نہیں کرتے کہ کرائسٹ نے جو میراث پائی ہے، کرائسٹ کی، مسیح کی جو میراث ہے، اس میں ہم میراث ہوں۔ آمین۔ ہم اس چیز کا کلیم نہیں کرتے، ہم اس کے اگینسٹ کلیم کرتے ہیں۔ ہم بڑے غریب لوگ ہیں، ہم بڑے لاچار لوگ ہیں، وہ بس جی اسی ماڑے جو لوگ ہیں، وہ بس جی اسی کتنے اگے جا سکتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، آپ اس چیز پر یقین کریں کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگی کے ہر ایک باؤنڈیج کو لوز کر سکتے ہیں۔ خواہ وہ بیماری کا، خداوند تیرا شکر ہو تو میری بیماری کو دور کر رہا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو مجھے امیر بنا رہا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو میری بیوقوفیوں کو دور کر رہا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو مجھے حکمت اور دانائی بخش رہا ہے۔ ہاللویا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ نجات پائیں ان پرانی سوچوں سے، ان پرانے خیالوں سے، ان پرانے رویوں سے، ان پرانی عادتوں سے۔ اپنے آپ کو چھڑائیں اور کلیم کریں ڈے بائی ڈے
اپنی لائف کے اندر ان خوبصورت چیزوں کو کلیم کرنا شروع کریں, کنٹرول کریں ان کے اوپر, ایمان رکھیں کہ خداوند ایسا ہی میرے لیے کرے. جب آپ اے سی لگاتے ہیں تو فوراً ہی آپ کا کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا, ٹائم لیتا ہے اے سی, آہستہ 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 گرم ہوا کو ختم کرتا ہے اور پھر کولنگ بناتا ہے. اسی طرح سردیاں جو چولہا بالو تو ایک دم کمرہ گرم نہیں ہو جاتا, ہیٹ اپ نہیں ہو جاتا, آہستہ آہستہ سیک بڑھتا ہے. اسی طرح جب آپ ان چیزوں کو کلیم کریں گے تو یہ فوری طور پر نہیں ہوگی, یہ فوری طور پر نہیں ہوں گی, کیونکہ جب آپ یہ کلیم کر رہے ہوں گے کہ میں نجات پا رہا ہوں, میں گناہوں سے آزاد ہو رہا ہوں, میں غربت سے رہائی پا رہا ہوں, میں قرضوں سے رہائی پا رہا ہوں, میں بیماریوں سے رہائی پا رہا ہوں, میں نسلی لعنتوں سے رہائی پا رہا ہوں, اس کے ساتھ ہی شیطان بھی فوری طور پر آئے گا اور وہ آپ کو یقین دلائے گا کہ نہیں نہیں تو جو کلیم کر رہا ہے ایسا ہرگز نہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے رک جانا ہے, نہیں نہیں, آپ نے اتنی دیر تک کام کرتے رہنا ہے, اتنی دیر تک کلیم کرتے رہنا ہے جب تک آپ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو ہوتا ہوا نہ دیکھیں. آمین. اے سی اگر لگا ہو تو وہ ضرور کولنگ کرتا ہے, چولہا اگر جل رہا ہو تو وہ ضرور سیک بناتا ہے, کمرے کو ہیٹ اپ کرتا ہے. اسی طرح اگر ایماندار ایمان رکھ لے اور کلیم کرتا رہے تو خدا ضرور ہی اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. آمین. یہ سیدھی مثال ہے, سادی مثال ہے, ایک بچے کو بھی سمجھ آ جائے گی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کولنگ بننے نہیں دیتے, اسپرچل کولنگ بننے نہیں دیتے, اسپرچل ہیٹ ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیتے. ہم ایک دن دعا کرتے ہیں, اگلے دن ہم ناغا کرتے ہیں, اگلے دن ہم شک کر رہے ہوتے ہیں, تیسرے دن ہم کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, چوتھے دن ہم گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, پنجویں دن سے گرے بان پڑے جاتا. کہاں ہماری دعاؤں کا جواب آتا؟ ہمارا رویہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. لیکن پولس کہتا ہے کہ ہم غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیے گئے. دیکھیں یہ کیا ورڈ وہ یوز کر رہا ہے, ہم مقرر کیے گئے ہیں, ہماری ڈیوٹی لگائی گئی کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات حاصل کریں. یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہم نجات میں چلیں, ہم نجات پائیں اور نجات کی اس شادمانی کو اپنی زندگی میں رکھیں اور اس شادمانی کو, اس خوشی کو اپنی زندگی سے دکھائیں تاکہ لوگ اس نجات کو پانے کے خواہش مند. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو نہ تو سیکھ پائے, نہ ہم ان پہ ایمان رکھ پائے, نہ ہی ہم نے ان کے اندر آگے بڑھنے کے بارے میں سوچا. تو پہلی بات آپ نے انڈرسٹینڈ کی ہے کہ آپ کس لیے مقرر کیے گئے ہیں, تاکہ آپ نجات حاصل کریں. اپنی کاپی پینسل کو استعمال کیا کریں. جب آپ کبھی گھر بیٹھتے ہیں نا فارغ, کئی لوگ ایویں بیٹھے ہوئے کہنا میں بور ہو رہے ہیں. بھائی کیوں بور ہو رہے ہیں؟ اپنی کاپی نکالیں, سوچیں کہ کن کن چیزوں کے باؤنڈیج میں ہوں. میں غصے دے باؤنڈیج چاہوں, گل گلتے غصہ آتا ہے, لکھیں خداوند مجھے غصے سے رہائی چاہیے. پھر ڈائری نکالیں کس چیز, میں شک بڑا کرنی ہے, خداوند مجھے شک سے رہائی چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہ لکھنا شروع کریں اور آپ دیکھیں گے کتنی چیزیں نکل آئیں گی. جس چیز کو آپ نے لکھ لیا نا جی, اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو ڈیفائن کر لیا, آپ نے اپنی بیماری ڈھونڈ لی ہے. میں ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا, اس نے مجھے کہا کہ بیماری کا علاج اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا بیماری کی تشخیص مشکل ہوتی. اس بندے کو بیماری کیا ہے, جب بیماری کا پتا, اس نے کہا جب ہمیں پڑھایا جاتا ہے کالج کے اندر, میڈیکل کالج کے اندر پڑھایا جاتا ہے, تعلیم دی جاتی ہے, لیکچرز دیے جاتے ہیں بیماری کو ڈیفائن کرنے کے لیے, اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اگر سمٹمز ہوں تو یہ بیماری ہو سکتی ہے. تو اس نے کہا اس کے لیے طویل لیکچر دیا جاتا ہے, لیکن جب اس کا علاج بتایا جاتا ہے تو وہ 2 لائنوں کے اندر نیچے دوائی لکھی ہوتی ہے, کیا دوائی دیو ایس بندے کو تو ٹھیک ہو جائے. آپ نے پہلے اپنی بیماری کو تو پکڑنا, کیڑیاں بیماریاں مینوں لگیاں ہی ہیں, لکھیں وہ. اور جب آپ کو نظر آ جائے گا کہ 26 بیماریاں مینوں لگیاں پئی ہیں, اینا دوڑ میں بچنا ہے, اور آپ ان کو کلیم کرنا شروع کریں, یسوع مسیح کا بلڈ مانگے ان کے, ہاللیلویا, آپ آزاد ہونا شروع ہو جائیں. آپ اس لیے مقرر کیے گئے ہیں کہ آپ مسیح یسوع کے وسیلے سے نجات پائیں. پریز دی لارڈ. کیسی خوشی کی بات ہے. دیکھیں ہم نے کبھی اس طرح سے اپنی لائف کے اوپر ورک نہیں کیا. ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, دوسروں کی باتوں میں ہم اتنا وقت جھونکتے ہیں ہم اپنا وقت, جیسے کوئی تندور دے اندر بالن جھونکدا نا, اگ لگ کے بالن سڑ جاتا. اسی اپنا وقت ضائع کرنا. جب میاں بیوی بیٹھتے ہیں, ان کی گفتگو کے اندر شاید 5% ان کی اپنی گفتگو ہوتی, باقی 95% ادھر ادھر کی باتیں. فلانی آئی, فلانی آ کہہ گئی, فلانے نے کپڑے پائے سن, فلانے نے بیاہ تے کیتا, وہ دل سے دیکھا سی. آپ اپنی گفتگو کو دیکھیں, آپ کی گفتگو کے اندر 95% گفتگو دوسروں کے بارے میں ہے, اور وہ ہیلدی گفتگو نہیں ہے, وہ بری گفتگو ہے. وہ ایسی گفتگو ہے جس کے لیے ہمیں روز عدالت حساب دینا پڑنا ہے خدا کے ساتھ. ہر ایک نامعقول بات, ہر ایک نامناسب بات, ہر ایک گھٹیا بات جو ہم کر رہے ہیں کسی دوسرے کے لیے, آپ یہ نہ سمجھے کہ کیڑا سن رہے سی تے آپس ہی دوویں جی, نہیں, اس کا آپ کو حساب دینا پڑتا. اس لیے جب آپ فارغ وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو فارغ وقت کو یوٹیلائز کریں اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے. اپنے بارے میں سوچیں, میں اتنے سالوں سے مسیح کے ساتھ چل رہا ہوں, میں کہاں تک پہنچا. جب آپ اڈے سے بیٹھتے ہیں سیالکوٹ جانے کے لیے, گجرانوالا جانے کے لیے, تو جب آپ کی گاڑی چل پڑتی ہے تو آپ کے ساتھ سڑک کے اوپر جو لگے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں, سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں. سائن بورڈ بتاتے ہیں جی گجرانوالا
36 किलोमीटर रह गया। गाड़ी चलती जा रही, थोड़ी देर के बाद जब फिर आए तो फिर 36 किलोमीटर, फिर 15-20 मिनट चली, फिर 36 किलोमीटर। तुसी कहोगे यार काम की है, सारे बोर्ड खराब ने। समझ आई आप? अगर गाड़ी चलती जा रही है, वक्त गुजरता जा रहा है और फासला कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप सही ट्रैक पे हैं, आप सही निशानों को फॉलो कर रहे हैं। हम कई सालों से चले हुए खुदा के पीछे, लेकिन वही साइन साइडां ते नजर आंदे ने, गुस्सा, वही परेशानियां, वही मुसीबतां, साडे साइन चेंज ही नहीं होंदे, गड्डी टुरी जान दी। मतलब हम जहां से चले थे हमारे हालात वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन हमारे साल बढ़ते जा रहे हैं मसीह के साथ। मैंने 13 साल पहले बपतिस्मा लिया था, मैंने 20 साल पहले बपतिस्मा लिया था, मैंने 40 साल पहले बपतिस्मा लिया था। तो भाई इसका फर्क क्या पड़ा? इसका फायदा क्या हुआ इतने साल पहले बपतिस्मा लेने? हम तो उसी जगह पे खड़े हैं। ना हमारे रवैये बदले, ना हमारी सोचें बदली, ना हमारी आदतें बदली, ना हमारे ख्यालात बदले, चर्च असी के नहीं बदल। 10वीं आयत, वो हमारी खातिर इसलिए हुआ कि हम जागते हों या सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। ये दूसरा मैसेज है इस दूसरी आयत के अंदर, मतलब 10वीं आयत। हम जिस भी हालत में हैं, हमने मसीह के साथ ही चलना है और मसीह में जीना है। ये हमारा टारगेट है। बतौर मसीही ईमानदार हमने खुदावंद को खुश करना है, ये हमारी ड्यूटी है। मेरे इस रवैये से क्या खुदावंद को जलाल मिल रहा है? मेरे इस रवैये से क्या खुदावंद खुश होगा? क्या मेरी इस बात से खुदावंद को खुशी होगी? मेरे इस काम से क्या लोग खुदावंद की तमजीद करेंगे? लिखा है लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करेंगे। मत्ती की अंजील में जो पहाड़ी वास खुदावंद ने किया, उसके 5वें बाब में क्राइस्ट ने यह बात कही, लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की क्या करेंगे? तमजीद करेंगे। हम कौन सा ऐसा नेक काम कर रहे हैं जिससे हमारे आसमानी बाप की तमजीद हो? पुत्र उठ जा, तुम्हें अद्धी दोपहर हो गई है, तुम्हें कंबल दा खेड़ा छड़ दे, ये अच्छा काम? मां कोस कोस के थक गई, उठ जा, किन्नी बारी चाह गर्म कर ली है, डोल के दोबारा बना ली, तू हजे भी कंबल ची। नौजवानों की बात कर रहा हूं, बुजुर्ग बाहर बैठे ने ग्राउंडा च ताश लैके, वो ताश कुटन डे, अब्बा जैकेट च लुका के कुप्पी लैके आ रहा रात को, उन्हें जग दे विच बनानी, उन्हें वो पीनी, बच्चे सुते हुए ने, बीवी ड्रामे वेख रही है, दादा बाहर बह के ताश कुटन डे, गालां कढ़ रहा, अब्बा कुप्पी ले आया। और वो ये क्या कह रहा है कि वो हमारी खातिर इसलिए हुआ कि हम जागते हो या सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। तो पूरे टब्बर जो कोई भी था यसू नाल नहीं जीन दिया। लो जी, कोई भी बंदा घर के अंदर नेक नियति से खुदा के साथ नहीं चल रहा। और हमारे जहन में सवाल ये है कि खुदा तो साड़ियां दुआवां नहीं सुन, हमारी तो खुदा के साथ कोई उसके साथ हमारी रफाकत है। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो किस तरह वो हमें आईने की तरह नजर आता है, हमारी असल शक्ल हमें दिखाता है। तो पौलुस कहता है कि वो शख्स अपनी असली हालत को देखता, अपनी असली शक्ल को देखता, लेकिन फिर भूल जाता है। हाँ जी, ये भी होता है। जब हम बाइबल पढ़ रहे होते हैं, किन्ने अपनी शक्ल नजर आ रही होगी, मैनू भी आ रही, सबको हमें अपनी शक्ल नजर आ रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम बाहर जाकर भूल जाएंगे ये सारी बातें। अभी सारों को खुशी हो रही हो, आई आ रहा है भाई साहब आज कमाल ही गल्लां कर, लेकिन बाहर जाकर सब गायब। तो इसका फायदा क्या है? इतने सालों से हम खुदा का कलाम सुन रहे हैं, खुदा का कलाम पढ़ रहे हैं, खुदा का कलाम सीख रहे हैं, लेकिन ये एक अफसोसनाक हालत है कि हमारी जिंदगी के अंदर मसीह का किरदार मौजूद नहीं। हम चैलेंज नहीं लेते अपने लिए, हम ये सोचते नहीं कि हमने खुदा के जलाल के लिए कुछ कर दिखाना है। अगर आप चैलेंज लें अपनी जिंदगी के अंदर के खुदावंद, तो मैनू भी इस्तेमाल कर, मुझे भी इस्तेमाल कर, खुदा आपको जरूर इस्तेमाल करेगा। और 11वीं आयत में लिखा है, बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बाइस बनो। एक दूसरे को क्या करो जी? तसल्ली। इस दुनिया के अंदर इंसानों की एक बड़ी तादाद आज फिक्रों के अंदर घिरी हुई, उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, प्रेशर है, बोझ है, दबाव है, और एक ऐसी नाउमीदी है जिससे उन्हें कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। आप टीवी लगाएं, वहां पे आपको बुरी खबरें सुनने को मिले, सियासतदान एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे, वो कह रहा है तू करप्ट है, वो कह रहा है तू करप्ट है, तुसी साडे तो वड्डे करप्ट हो, वो कहता तुसी भी तो इंज कर दे। मतलब सबके दामन दागदार है। खबरें लगाएं, आपको वहां पर बेचैनी की खबरें नजर आएंगी। सोशल मीडिया उठाएं, वहां पर आपको अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलेंगी। तो तसल्ली की बात तो कहीं आपको नजर नहीं आती। तो वो कहता है कि तुम एक दूसरे को तसल्ली दो। हम एक दूसरे को कैसे तसल्ली दे सकते? खुदा के कलाम के जरिए। इसका मतलब है किसी को तसल्ली देने के लिए हमारे अंदर खुदा का कलाम होना चाहिए, हमारे अंदर खुद तसल्ली होनी चाहिए। हमें तसल्ली कहां से मिलेगी? खुदा के कलाम से। यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया में दुख उठाते हो, खातिर जमा रखो कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। आमीन। ये तसल्ली की बात है कि जिस दुनिया के अंदर हम दुख उठा रहे हैं, हमारा खुदावंद इसी दुनिया पर गालिब आया। वो हमें इन दुखों में से निकाल सकता है क्योंकि वो इन दुखों को समझता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप उस बंदे की बात सुनते हैं जो उस मुश्किल में से गुजरा होता है, वो आपको तसल्ली, यार मेरे नाल हो चुके हैं, तू परेशान ना हो, तू ठीक हो जाएगा।
کیونکہ وہ اس تجربے میں سے گزر چکا ہوتا ہے. کرائسٹ نے ان سب چیزوں کو ہم سے پہلے اپنی باڈی میں جھیلا ہے. اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ خداوند اس سے نہ واقف ہے. خداوند کو ان چیزوں میں سے ہر ایک چیز کا پتا ہے جو ہماری لائف میں ہو رہی ہے, ہونے والی ہے یا ہوگی. آمین. اس کو پتا ہے, آلریڈی پتا ہے. اسی لیے جب وہ کلام کرتا ہے تو وہ ہمیں تسلی دیتا ہے. اس لیے خدا کے کلام کو پڑھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ تسلی صرف یہیں سے آپ کو ملنی ہے. جو لوگ کلام نہیں پڑھتے وہ میری بات سن لیں. اگر آپ اپنے اندر سے بے دلی کو دور کرنا چاہتے ہیں, تسلی کے اندر جینا چاہتے ہیں, تو خدا کے کلام کو باقاعدگی سے پڑھیں. اور اس کو ایسے نہ پڑھیں جیسے کوئی بچہ لاپرواہی سے اپنا سبق پڑھتا ہے, اسے یاد نہ بھی ہو, تھوڑا رٹا ماردا رکھدا, کہندا یار کوئی نہیں میں پھر پڑھ لوں. اس کو آپ نے شوق سے پڑھنا, لگن سے پڑھنا ہے. اس کی ایک ہی آیت کے اوپر یہ جو 3 آیات ہم نے پڑھ رہی ہیں, اگر پہلی آیت کے اوپر ہی ہم کھڑے رہتے تو ہم اس پہ بھی 1-1.5 گھنٹہ آرام سے بات کر لیتے. یہ اتنا گہرا کلام ہے, لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں, پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں. اور بہت سے تو ایسے ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں. جو نہیں پڑھ سکتے ان کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بٹھائیں, عادت ڈالیں کہ بیٹا میں نہیں پڑھ سکتا, تو اسی مینوں پڑھ کے سنا. اس کی ڈیوٹی لگائیں, مقرر کریں, اسے پابند کریں کہ مجھے خدا کا کلام بیٹا سننا ہے, آپ مجھے خدا کا کلام سناؤ. اور پھر وہ بچے بھی چونکہ اپنے باپ کی وجہ سے کلام پڑھ رہے ہیں, لیکن انہیں آہستہ آہستہ عادت پڑ گئی. مشکل لفظوں پتر آدی مینوں سمجھ نہیں آئی, ذرا گوگل تے کھول, ہے اردو دے وچ دا مطلب تے لا, کوئی ڈکشنری ڈاؤن لوڈ کر, وہ دے دا مطلب لبھی. اس بچے کے اندر شوق ڈیولپ کریں خدا کے کلام کو پڑھنے کا. بہت سے لفظ مشکل ہوتے ہیں, ہمیں ان کا مطلب ہی نہیں پتا تھا, اسی اگے نکل جانے ہیں. اس ایک لفظ کو سمجھنے کی وجہ سے, نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمیں وہ پوری آیت ہی نہیں سمجھ آتی. جب وہ پوری آیت نہیں سمجھ آتی تو ہم اس کے متن تک نہیں پہنچتے. جب ہم اس کے متن تک نہیں پہنچتے تو ہم اس سے برکت نہیں پا سکتے. بیٹا یہ لفظ کی آیا تینوں کا مطلب پتا ہے؟ وہ بچہ کہے گا نہیں جی مجھے تو نہیں پتا. یار پھر ڈکشنری جو ویکھنے, ڈکشنری میں ٹائپ کریں وہ ورڈ, جا کے اس کا مطلب آ جائے گا. آپ کو اس آیت کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے. ہم اپنے اندر خدا کے کلام کو پڑھنے کا شوق پیدا کریں, اور جب ہمارے اندر خدا کا کلام ہوگا ہمارے پاس تسلی کی باتیں ہوں. کل میں ایک ایسی جگہ پر گیا, وہاں پر کچھ ایسے لوگ تھے, آپ بلیو کریں کہ وہ موت مانگ رہے تھے, ایسے ان کے حالات تھے, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا. تو جب میں وہاں پر پہنچا, تقریباً 1.5 گھنٹہ میں ان کے ساتھ بولتا رہا ہوں, اور جب میں وہاں سے نکلا ہوں, آپ بلیو کریں وہ خوش تھے, وہ ہنس رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب اے گلاں سن کے تے ساڈے اندروں انجے سارا غم ہی نکل گیا, کیونکہ ان کو کچھ ایسی باتیں بتائیں وہاں پہ جو خدا کے کلام میں سے تھیں, جن کو وہ نہیں جانتے تھے, جن سے وہ ناواقف تھے, جن سے وہ باخبر نہیں تھے. ہم نے تسلی ایسے نہیں دینی کہ لوگوں کو دلاسے دیں, بلکہ ہم نے ان کو خدا کا کلام سنانا ہے تاکہ انہیں تسلی ملے. یہی وہ تسلی ہے جو ان کے اندر بیٹھ جائے گی. انسان کی باتیں تو تھوڑی دیر کے لیے تسلی دے سکتی, لیکن خدا کا کلام ہر مشکل میں ہمارے ساتھ رہتا ہے اور وہ ہمیں بوسٹ اپ کرتا ہے. پریز دی لارڈ. اور لکھا ہے ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بن. ترقی کا باعث تو وہی بنے گا نا جو خود ترقی کر رہا ہے. میں خود دلدل میں دھنس رہا ہوں نیچے, تو میں دوسرے بندے نوں کیویں تاں چکاں گا؟ میں اگر اس کو اٹھاؤں گا تو میں خود اور دھس جاؤں گا, کیونکہ میں دلدل میں ہوں. اگر میں اوپر کی سیڑھی پر ہوں تو میں بڑی آسانی سے کسی بندے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اوپر کی سیڑھی پہ لا سکتا ہوں. تو پولس یہاں پر یہ سکھا رہا ہے کہ ایک دوسرے کی ہم نے ترقی کا باعث بننا ہے, بہت ضروری ہے. ہم ایک دوسرے کی ترقی کا باعث کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو وقت دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دعا کریں. یہ ایک رفاقت کا خوبصورت حصہ ہے کہ ہم فیملیز ملیں اور مل کر دعا کریں کہ باجی اے ساڈے مسائل نے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, اپنے مسائل اپنی مشکلات ڈیفائن کریں, اس کو پیپر پہ لکھیں. آپ اتنی دیر تک بہترین فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک آپ کو پتا نہیں کہ ہماری مشکلات کیا کیا ہیں. جب آپ ان کو ڈیفائن کر لیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ بس اب ہم نے اٹیک کرنا, ہم نے اس چیز کے لیے دعا کرنی, اب ہم نے یہ چیزیں لینی. لیکن جب آپ کو پتا ہی نہیں کہ مجھے کیا چاہیے. ایک فیملی میں ہم گئے تو اس بہن نے بڑی بچھاڑ کی کہ جی میرا بندہ ہے, میرا بندہ ہو جائے, میرا بندہ ہو جائے. میں کہا اچھا جی تہاڈے بندے 'چ بہت پرابلمز ہے, مینوں لگدا ہے تسی نا اے پیپر پھڑو تے اے پینسل پھڑو تے اپنے بندے دیاں بدخوئیاں لکھو. میں بیٹھ گیا وہاں پہ, میں کہا جی لکھو. اس نے 1 لکھی, 2 لکھی, اگوں نوں سمجھ ہی نہ آئے. میں کہا جی ہن اپنیاں لکھو. اپنی اس کو 4 یاد آ گئی. کہندی بھائی صاحب اے کیڑا کلیہ دے چلے جے مینوں. میں کہا جی یہی کلیہ کامیاب ہے. آپ کے اندر زیادہ خامیاں نکلنی ہیں جب آپ پیپر پہ لکھیں گے. جب آپ پیپر پہ نہیں لکھیں گے آپ کو اپنا بندہ غلط لگے گا, آپ کو اپنی بیوی غلط لگے گی. لیکن جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ میں زیادہ غلط ہوں. اور یہی وہ موقع ہوگا جب آپ اپنے آپ کو خدا کے پاس لائیں گے اور آپ خدا سے معافی مانگیں گے, توبہ کریں گے کہ خداوند مجھے معاف کر دے, میں غلط ہوں. ہم ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بن سکتے ہیں, ایک دوسرے کو خدا کا کلام سنا کے تسلی بھی دے سکتے ہیں. ایک دوسرے کو جب ہم خدا کا کلام سناتے ہیں تو اس سے ایمان کی ترقی ہوتی ہے, ہم ایمان میں بڑھتے ہیں. جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں, خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر بڑا زبردست کام کرتا ہے. مل کر آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. اگر آپ کو کوئی ہنر آتا ہے تو کسی دوسرے کو وہ ہنر سکھا دیں. آمین.
ایک بڑی خاص بات ہے. ہمارے مسیحی نہ تو کام سکھاتے ہیں تے نہ ہی سیکھتے ہیں. اگر کسی کو آپ کہہ دینا بیٹا مجھے کوکنگ آتی کرنی, آپ میرے سے چیزیں سیکھ لو, وہ کہنا جی میں سیکھاں گا, بس میں تھوڑا جہا پھسیا ہوا اے کام چو میں فری ہوا تو پھر میں تاڑے کو لاواں گا. وہ کہنا جا بھائی کام کر. ہم کسی سے کوئی ہنر سیکھنا نہیں چاہتے, ہمارے اندر سیکھنے کی ابیلٹی اور صلاحیت نہیں ہے, اور اگر کسی کے اندر ہے تو اس کو سکھانے والا کوئی. دونوں طرف سے مسائل ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بننا ہے. ہم نے ایک دوسرے کو کلام سنانا ہے, ہم نے ایک دوسرے کو اپنی گواہی سنانی ہے, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے دعا کرنی ہے. ہمیں جو کچھ آتا ہے ہم نے دوسروں میں اس کو تقسیم کرنا, اور دوسروں کی ترقی کی خواہش بھی رکھیں اپنے اندر. ہمارے اندر یہ خواہش نہیں ہے کہ دوسرے ترقی کریں, ہمارے اندر یہ خواہش ہے کہ میں ترقی کروں. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہمارے اندر یہ خواہش ہے کہ میں اتنے جاواں تو دوجا اتھے ہی رہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ کے ہمسائے تگڑے نہیں ہیں نا تو آپ کمزور ہیں. اگر آپ کے ہمسائے تگڑے ہیں تو کل نوں تہاڈے کام آن گے, تے جے ہمسائے تگڑے نہیں تو وہ تو تہاڈے تے پئے ہوئے نے پہلے, تے جدوں تسی ڈگنا تو تہانوں کوئی چکن والا ہی نہیں ہونا. اگر آپ ترقی کر رہے ہیں تو آپ کی سوچ ہونی چاہیے کہ میرے بھائی کی ترقی بھی ہونی ضرور ہے, ورنہ یہ تو ہر روز میرے پاس آگے مانگتا ہی رہے گا. میں اس کو اس لیول پر لے کر آؤں کہ یہ میری ضرورت بھی پوری کر سکے. دنیا آج اس کو سیکھ رہی ہے, اتنے سالوں کے بعد اس ٹاپک کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں, لیکن بائبل مقدس تو پہلے سے اس کی تعلیم دے چکی, ہزاروں سال پہلے. بائبل مقدس ہمیں یہ تعلیم پہلے سے ہی دے چکی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی ترقی کا سبب بننا ہے, ہم نے ایک دوسرے کو اٹھانا ہے, ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. تو پہلی چیز جو ہم نے سیکھی تھی وہ یہ ہے کہ ہم غضب کے لیے مقرر نہیں ہوئے. غضب کے لیے ہم نہیں ہیں, بلکہ ہم اس لیے مقرر ہوئے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات حاصل کریں. تو اب آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ کن کن چیزوں سے آپ کو نجات کی ضرورت ہے. گناہ تو ایک میجر پوائنٹ ہے, گناہ سے رہائی تو سب کو چاہیے, لیکن اس کے نیچے سب ہیڈنگز بہت زیادہ ہیں جن سے ہمیں رہائی کی ضرورت ہے. آپ آج ضرور جائیں اور اپنے گھر میں کوئی پیپر لیں, کوئی ڈائری لیں, اور تے لکھو ضرور, آج کڈو آج ذرا صاف تاب سارا, اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ معاملہ گڑبڑ کتنے, کہ طریقی کہاں کہاں. اگر ہمیں پتا نہیں کہ یہ جراثیم کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم وہاں دوائی نہیں لگا سکتے. جہاں ہمیں جراثیم نظر آ جائیں گے وہاں ہم یسوع مسیح کا خون لگائیں گے, بیڑا پار ہو جائے گا. آمین. وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں, سب مل کر. ایک بندے دی گل نہیں ہو رہی ہے, پوری فیملی دی گل ہو رہی, سب مل کر اسی کے ساتھ جیئیں. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. جب آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کا یہ گمان ہونا چاہیے, آپ کا یہ خیال ہونا چاہیے کہ خداوند صرف میں مسیح میں ترقی نہ کروں, میری ساری فیملی ترقی. اس بوجھ کے ساتھ اپنی فیملی کے لیے دعا کریں کہ خداوند میں نہیں چاہتی کہ میری فیملی کا ایک بھی بندہ تجھ سے دور, میں یہ نہیں چاہتا کہ میری فیملی کا ایک بھی فرد تجھ سے دور چلا جائے, بلکہ ہم سب تجھ میں جینا چاہتے ہیں. ایک بڑی خوشی کی بات ہے. اور آخر میں ہم نے سیکھا کہ پاس تم ایک دوسرے کو تسلی دو. میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی تسلی کیا ہے, جو اس خط کا مرکزی مضمون بھی ہے, کہ یسوع مسیح مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آ. اس سے بڑی کوئی تسلی نہیں. بیٹا کوئی گل نہیں, تھوڑا جہا ٹائم کاٹ لے, تھوڑی جہاں مشکلیں کاٹ لے, یسوع آنے والا ہے. یہ کلام کہہ رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. اس سے بڑی کوئی تسلی ہو سکتی ہے اس دنیا میں جتنے بھی کام ہوں, لیکن جب یسوع مجھے لینے کے لیے آئے گا تو کلام بتاتا ہے کہ وہ مجھے اس جگہ پر لے کر جا رہا ہے جہاں کوئی دکھ نہیں, اور وہ میری آنکھوں کے آنسوؤں کو خود اپنے ہاتھوں سے پہنچ دے. اس سے بڑی اور کیا تسلی ہو سکتی ہے جو ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. یسوع جلد آ رہا ہے. آج آپ کو پتا ہے کہ ہماری گفتگو کے اندر یسوع کے آنے کی باتیں ختم ہو چکی ہیں. ہماری گفتگو کے اندر یسوع کی آمد کا صرف 1% اس کی ڈسکشن باقی ہے. ہم یسوع کی آمد پر پیغامات بھی نہیں سناتے, ہم یسوع کی آمد پہ بات چیت بھی نہیں کرتے, کیونکہ ہم اس ٹاپک کو چھیڑنا ہی نہیں چاہتے. ہم یہاں ترقی کرنا چاہتے ہیں. یہاں جو 40-50 سال کی ہماری زندگی ہے, اس کی ترقی کے بارے میں بتائیں پادری صاحب. ہمارے بندھن کیسے ٹوٹیں گے, ہم کیسے برکت پائیں گے, یا کیویں ڈبل سٹوری بنے گی, یا کیویں گڈی آئے گی, کیویں منڈے دا ویزا لگے گا. اے سمجھاؤ کہانی مینوں. وہ یسوع آنے والا, وہ تو مینوں پتہ ہی, میں کہڑا جانا وہ نال. یسوع آنے والا تو میں کہڑا وہ نال جانا. ایسے لیے ٹاپک تے گفتگو نہ کرو پلیز. مینوں یہ دسو کہ میں برکت کیویں پانی ہے, میں کیویں پیسے کمانے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ یسوع مجھے جلد لینے کے لیے آ رہا ہے تو آپ کی سوچ چینج ہو جائے گی. میں آپ کو دل سے بتاؤں, میری خواہش ہے کہ میں بہت پیسہ کماؤں. ایک وقت میں یہ نہیں تھی, لیکن اب آ کے میرے ذہن کے اندر یہ خواہش بہت زیادہ ہے. لیکن وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں اسے کو بہت اوپر اپنی زندگی کو لے جاؤں, میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کروں. میری خواہش ہے کہ میرے کو اگر کروڑ ہوئے نا تو کم سے کم وہ جو میں 5 گھر تے بنا سکنا لوگوں نے, 20 لاکھ دے چلو ماڑے گھر بھی 2 مرلے دے بنا کے دینا. لو یار, میری یہ سوچ ہے. میں اس لیے پیسہ کمانا چاہتا ہوں کہ میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کروں. آپ بھی اپنے دل میں یہ خواہش پیدا کریں. اور یہ کیسے پیدا ہوگی, جب آپ کو یہ یقین ہوگا کہ یسوع مجھے جلد لینے کے لیے آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو فیسینیٹ نہیں کر سکتی, آپ ان چیزوں کو اپنا نہیں سمجھیں گے. آپ کو پتا کہ یہ خداوند نے مجھے دی ہیں, خداوند نے مجھے ان چیزوں کا مختار بنایا ہے.
کیا بنایا جی؟ کسٹوڈین بنایا. کسٹوڈین مختار ہوتا ہے جس کو کوئی بندہ اپنا معلومات دے جاتا ہے کہ سر جی اینو تسی سنبھالو، جب میں واپس آواں گا پھر تہاڈے کو لے لاں گا. ہم سب مختار ہیں. یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، ہم ان بچوں کے مختار ہیں. ان بچوں کا جو باپ ہے وہ آسمان پر ہے. آمین. ہمیں تو یہ بچے ملے ہیں کہ ہم ان کی پرورش کریں، ہم انہیں پالیں. اب خداوند نے ہم سے حساب لینا ہے کہ تو ان کا مختار تھا، تو نے ان کو پالا کیسے، تو نے ان کی تربیت کیسے کی، تو نے انہیں کون سی غذا کھلائی ہے، کس طریقے سے تو پیسے کما کے لایا تھا، چوری کے، رشوت کے، دغا بازی کے، فریب کے، یا تو نے ایمانداری کی روٹی نہیں کھلائی. ان سب چیزوں کا حساب ہونا ہے مجھ سے اور آپ سے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جن چیزوں کا مختار خدا نے ہمیں بنایا ہے ہم دیانتداری سے اس کی مختاری کریں. خواہ وہ خدمت ہے، خواہ وہ ساز بجانا ہے، خواہ وہ انتظامی امور ہیں، خواہ وہ ہماری فیملی کے معاملات ہیں، ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں سے کچھ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، وہ سب خداوند کا ہے. جب ہم یہاں سے جائیں گے ان میں سے کوئی بھی چیز، کوئی رشتہ بھی ہمارے ساتھ نہیں جاتا. نہ ماں نال جاندی، نہ پیو جاندا ہے، نہ بیوی جاندی، نہ بچے جاندے، کلا آپ ہی جاندا بندہ. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا تو یہاں پہ کچھ نہیں ہے. ہمارا جو کچھ یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان سے یہاں پر زندگی گزاریں، مسیح میں رہ کر زندگی گزاریں اور اپنی زندگی سے مسیح کا جلال ظاہر کریں. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا مانگیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا، تیرا شکر ہو خداوند آج کے اس دن کے لیے. ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ تو ہماری زندگیوں کا مالک ہے اور تو ہمیں ہر روز سکھاتا ہے. خداوند میری یہ دعا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نجات سے غافل نہ ہو. ہم اس نجات میں چلیں، ہم تیرے ساتھ جئیں اور سب جئیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ ہماری فیملی کے سبھی لوگ، ہماری کلیسیا کے سبھی گھرانے تیرے ساتھ چلیں. اور خداوند ہم اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کریں. ہم ایک دوسرے کو تسلی دیں، ہم ایک دوسرے کی ترقی کا سبب بنیں، ہم ایک دوسرے کو مسیح میں مضبوط کریں اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں. اور خداوند یقیناً ہم ایسا کرتے بھی ہیں، کیونکہ یہ کلام میں بھی یہ لکھا ہے چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو. کئی بار ہم ایسا کرتے ہیں لیکن ہم ہمیشہ ایسا نہیں کرتے. ہم کئی بار چوک بھی جاتے ہیں. کئی بار ہم تسلی دینے کی بجائے دوسرے کو اس طرح کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اور بے چین ہو جاتا ہے، وہ اور گھبرا جاتا ہے. کئی بار ہم کسی کی ترقی میں حصے دار بننے کی بجائے ہم اس کی گمراہی اور اس کی بدحالی میں حصے دار بن جاتے. خداوند ہمیں ان سب باتوں سے رہائی چاہیے، بلکہ ہمیں ہر ایک اس ارادے کو اپنے دل کے اندر رکھنا ہے جو تیری طرف سے. خداوند اس خوشی کو اور اس شادمانی کو ہم پانا چاہتے ہیں جو ایک ایماندار کے پاس ہونی چاہیے. ایک تسلی، ایک خوشی، ایک شادمانی جو اس کے اندر ہمیشہ بنی رہتی ہے، کیونکہ خداوند وہ تیرے ساتھ جڑا رہتا ہے. وہ شاخ جو درخت کے ساتھ جڑی ہے وہ ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہے، کیونکہ وہ تنے سے خوراک پاتی رہتی. اسی طرح مسیح نے بھی کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم ڈالیاں ہو. جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ بہت سا پھل لاتی. سو خداوند ہم شکر گزار ہیں اس بات کے لیے کہ تو چاہتا ہے کہ ہماری زندگی پھلدار ہو. آپ سب کہنا شروع کریں، خداوند میری زندگی کو پھلدار بنا. ہاللیلویا. صرف یہی کہیں، خداوند میری زندگی کو پھلدار بنا، خداوند میری زندگی کو پھلدار بنا. یسوع کے نام میں ایسا ہو، میں بے پھل نہ رہوں، مجھے پھلدار بنا. میرے اندر خداوند خدا تیری شخصیت نظر آئے، میرے اندر تو خود نظر آئے، اور خداوند خدا تیرا جلال مجھ پر چھایا رہے اور میں اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کرتا رہوں. یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے آمین.